لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے، کیا کر لے کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، اے اللہ میں اس میں مجبور ہو رہا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے، اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے۔ روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبح کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ لو، اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے۔ اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو، لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا، تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں، تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے۔ صبح کو یہ دعا مانگ لو روزانہ۔ ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے، تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے ایک کام شروع کر دیا بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے۔ بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی، لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ۔ تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا، مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اسے اچھی چیز دے دیتے، ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے، تقوی مانگے، اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو،
اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو، اللہ میاں اتباع سنت نہ دے، کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، واقعی مانگو، مانگنے کی طرح مانگو۔ کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ، کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک قدم بڑھانا، دوسرے اللہ سے رجوع کرنا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اور قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، سارے دروازوں میں تالے ڈال دیے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے۔ اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، یہ بس میں ہے، تو بھاگ پڑے۔ جب اس نے دعوت دی گناہ کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی، بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے، جب دوڑے اپنا کام کر لیا، دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات دے دیجئے۔ تو اپنی طرف سے قدم بھی بڑھایا، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، لیکن بڑھایا، سچے دل سے مانگا اللہ تعالی سے، تو کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے۔ تو مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے، تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو، روز کوئی دن خالی نہ جائے، یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی عطا فرما، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، یہ دعا مانگ لو، صدق دل سے مانگ لو، سچے دل سے مانگ لو، اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناؤ اس دن کے لیے، تو اس دن میں یہ تصور کر لو کہ میں انشاءاللہ ان سب چیزوں گناہوں سے بچوں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، کان کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا وغیرہ۔ یہ سب دعائیں مانگ کر، یہ ارادہ کر کے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر اللہ میاں سے مانگ لو، یا اللہ نے ارادہ تو کر لیا، لیکن اس ارادے پر ثابت قدم رکھنا اور اس ارادے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کروانا، اے اللہ آپ کا کام ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کر کے دیکھو یہ کام، میں 40 دن یہ کام کر لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو گناہ میں، جس گناہ میں جو مبتلا ہے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے گا اس سے۔ اور اگر فرض کرو نہ نکلا، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ نکلا اور پھر استغفار کی توفیق ہو گئی، تو کم از کم استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن
نامراد نہیں رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکو یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا, آپ کی توفیق مانگی تھی, اپنی سی تھوڑی کوشش بھی کی تھی, غلطی ہو گئی, استغفار کیا تھا, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمت کا معاملہ ہوگا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی, دین کے لیے دعا مانگنے روزانہ. اس نے کیا کیا انقلاب مجھے آنکھوں سے دکھائے ہیں الحمدللہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کر لیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انقلاب آ گیا. اور ایک واقعہ اس سلسلے کا آپ کو سنا دوں تو پھر اللہ اکبر کا پہلے بھی شاید سنایا ہو, لیکن مزید تاکید کے لیے. ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک مسلمان کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ میں جرمنی آیا تھا اپنے روزگار کی خاطر, دین کی کوئی فکر نہیں تھی, نہ کبھی نماز پڑھی, نہ کبھی, مطلب یہ کہ دین کا کچھ علم حاصل کیا, نہ دین کی کوئی فکر نہیں تھی. اسی طرح یہاں رہتا رہا, یہاں تک کہ ایک عیسائی لڑکی سے میری شادی ہو گئی. پھر میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا, بچے ہو گئے. بچے جب ہوئے تو میں نے دیکھا, جب بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی تھی وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے, کرسچینٹی سکھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ میرے بچوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے, میں مسلمان ہوں, میرے بچے بھی مسلمان. اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی, میرا دین برحق ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنے ہی دین کی تعلیم دوں گی. میں کہتا نہیں تمہارا دین برحق نہیں ہے, میرا برحق ہے. تو وہ بحث کرنے لگتی, اس کو اپنے دین کا پورا پتہ تھا, مجھے اپنے دین کا پتہ نہیں. تو نتیجہ یہ کہ بحث میں شکست کھا جاتا تھا. تو اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ میں اس عورت کو بھی بچاؤں, اپنے بچوں کو بھی بچاؤں, کیا کروں. تو جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بہتر راستہ دل میں ڈال دیجئے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ تم ایک تو یہ کام کرو کہ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو, کیونکہ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں دین وین کا, بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو, کسی طرح اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو. ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں, میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر, انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی, وہ بھیج دی. میں نے کہا کہ ایک تو اس پر آمادہ کر لو کہ اس کو وہ پڑھے اور انصاف کے ساتھ پڑھے, اور دوسرے اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے وہ بیٹھ کر دعا کیا کرے, اور اس سے کہو کہ خدا کو جو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں, دعا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس عیسائی مذہب پر اور زیادہ جما دیجئے, اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام کی طرف پھیر دیجئے, میرے دل میں اسلام ڈال دیجئے. یہ دعا کروا, اس سے کم از کم 40 دن یہ روزانہ دعا, اس پر آمادہ کر لو. اگلی مرتبہ اس کا خط آیا تو اس نے لکھا کہ مولانا میں نے
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے جو دونوں باتیں بتائی تھی اس پر میں نے اس کو آمادہ کر لیا ہے۔ وہ کتاب بھی پڑھ رہی ہے اور روزانہ یہ دعا بھی کرتی ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں۔ تو ادھر میں نے بھی کچھ اپنے اللہ سے کچھ دعا مانگنے کی کوشش کی، تو وہ کرتی رہی، لیکن اس نے خط میں لکھا کہ یہ آمادہ تو ہو گئی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں آیا ابھی تک، جیسی ہے ویسی ہی ہے، اب بھی ویسے کرتی ہے۔ تو میں نے پھر اس کو لکھا، میں نے کہا تم آپ گھبرائیے نہیں، اس سے کہو یہ عمل جاری رکھے، چھوڑے نہیں۔ تو تیسرا خط جب آیا تو اس نے کہا کہ مولانا عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس میں خط میں لکھا کہ واجب واقعہ یہ ہو گیا کہ وہ کسی کالج کی طالبہ تھی، وہاں پر کالج میں کوئی کام کرنے کے لیے گئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا، واپس آ رہے تھے تو وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ اچانک گاڑی چلاتے چلاتے اس نے گاڑی ایک کنارے پر روکی اور اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر ڈال دیا۔ میں سمجھا اس کو کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، کیا بات ہے، تو میں ایک دم سے گھبرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا وہ رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے دو لفظ کہے کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان کر لو، مجھے تم مسلمان کر لو۔ کہنے مجھے اپنے کانوں پہ یقین۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان کر لو۔ تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو لے کر گیا اور لے جا کر میں نے جو وہاں اسلامی سینٹر تھا وہاں پر جا کر اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، مسلمان ہوا۔ رمضان کے دن تھے تو آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری اکٹھی کھائی ہے روزہ رکھنے کے لیے، اور اس خط کے ساتھ اس عورت کا خط تھا میرے نام، جس میں اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آئندہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے۔ یہ 4-5 مہینے کا واقعہ ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا کرشمہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ تو یہ دعا جو دین کے لیے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگے، تواتر کے ساتھ مانگے، اور ساتھ میں کچھ قدم بڑھانے کا بھی اہتمام کرے، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اگر روز ہمارا معمول ہو، صبح کے وقت میں اور پھر رات کے وقت میں پھر دعا، یا اللہ صبح میں نے یہ دعا کی تھی، ارادہ کیا تھا، لیکن میرے دن کے پتہ نہیں کس طرح گزرا، کہاں چلا گیا، اے اللہ اپنی رحمت سے اگر مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کو معاف فرما دے۔ بس یہ عمل اگر کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس ماحول کی ظلمتوں کے اثرات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اس میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور بچا لیں گے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اس کو اپنا شعار بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔